किधर होना सब है। تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر راضی بھی رہنا ہے۔ اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجل، بڑی جامع دعاؤں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر راضی بھی رہنا ہے۔ آگے جو اللہ کی مرضی ہے وہ چھوٹا سا، اللہ کی جو چاہت ہے، جو مرضی ہے، جسے اللہ لانا، جسے نکالنا، عزت و ذلت، موت و حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، حکومت کی تختے پر، کرسی پر کسے لانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بولے قل اللہم مالک الملک، پوری دنیا کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ اس میں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہت دے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ چھین لے، اور جسے چاہے عزت کی بلندیوں پر پہنچائے، جسے چاہے اللہ ذلیل و خوار کر دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں۔ وہ نہیں، پوری امت کے حالات پر اللہ تعالیٰ کے عموماً جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے محنت کا اللہ تعالیٰ مکلف بنائے، محنت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ حالات تو ہر زمانے میں امت پر آئے ہیں، بہرحال ہم حالات کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، اس لیے عافیت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے عافیت کی دعائیں مانگنا، اور اس کے بعد جو اللہ کی مرضی ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ نا امیدی نہیں ہے ہمارے یہاں، جو چاہے آدمی جو ہے ایمان والا خاص طور سے جو ہے ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے تقدیری فیصلوں پر وہ راضی ہے، اور اس کے دل میں ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ انسانوں کو اللہ محنت کا مکلف بنائے، کوشش انسانوں کے ہاتھ میں ہے، بقیہ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ فیصلے بہت پہلے ہو گئے۔ دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کر گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مخلوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قلم کو پیدا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قلم جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکتب، لکھنا شروع کرو، تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو ما اکتب، کیا لکھوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ جو کچھ آگے دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب لکھو۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خاکہ کھینچ بھی ڈالے، اور قیامت تک کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ مرتب کر ڈالے، قلم کے ذریعے سے لکھوا کر لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر ڈالے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم چل چکے، لکھائیاں خشک ہو گئی، اور پوری دنیا مل کر کسی کی تقدیر کو بدلنا چاہے، کائنات کی تقدیر کو بدلنا چاہے، بدل نہیں سکتے، مسئلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ 50,000 سال پہلے فیصلے ہو گئے۔ تو اسی لیے جو ہے کوشش کا اللہ تعالیٰ ہمیں مکلف بنا کر ہے۔ بہرحال کوششیں ہوئی ہیں، آگے جتنی کوششیں کریں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اور تیسرے نمبر پر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور اس پر راضی بھی رہنا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کا ابھی انسانوں کے بس کا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں نہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھ رہا تھا، ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آ کر ان کو اطلاع کریں کہ حضرت تاتاری فوج بالکل مصر کے حدود میں داخل ہونا ہی چاہتی ہے، یعنی بالکل حدود میں آ گیا، قریب اندر داخل ہو جاتی۔ اس زمانے میں تاتاریوں کا ایسا روب تھا دلوں پر، جہاں گزرتے تھے شہروں کے شہر ویران کرواتے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی کے قول کے مطابق 1,06,00,000 مسلمانوں کو شہید کرے ہوئے بغداد اور اس کے مضافات سے، تو جن شہروں میں داخل ہوتے پورے شہر کو ویران کر دیتے۔ تو مصر میں جب داخل ہونے والے تھے تو حضرت کچھ پیالے میں کچھ پی رہے تھے، پیالہ ہاتھ میں تھا، پی رہے تھے، اور پیتے پیتے اسے پیالے کو گھما دے۔ گھمانے کا کیا مطلب کہ پوری فوج گھوم گئی، پوری فوج گھوم گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ جو فوج بالکل تاتاریوں کی مصر میں داخل ہو رہی تھی وہ اب راستہ بھٹک گئی، جنگل کی طرف چلی۔ تو یہاں پیالہ گھوما تو پوری فوج گھوم گئی۔ 1 سال تک انہوں جنگل میں بھٹک کر نہیں ہے واپس۔ پھر 1 سال کے بعد پھر اطلاع ملی کہ تاتاری بالکل حدود میں مصر کے داخل ہونے والے ہیں۔ تو حضرت سوچے کہ اس دفعہ بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کے قلب پر القاء ہوا کہ اے میرے بندے، یہ قضا اور قدر کے فیصلے ہیں، تقدیری فیصلے ہیں، جس کے سامنے تمہیں گردن جھکانا پڑے گا۔ یہاں جو ہے تم بے بس ہو، اب یہاں جھک جاؤ۔ تو چنانچہ انہوں کچھ نہیں کرے، خاموش اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ پھر اسی جہاد میں انہیں شریک بھی ہوئے، اور پھر اسی جہاد میں شہید بھی ہوئے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تذکرۃ الاولیاء بڑی مشہور ہے، تو اس کے اندر ماشاءاللہ جو ہے انہوں اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی شہادت بھی عطا فرمائے، اس میں شریک بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے تقدیری جو فیصلے ہیں اس پر بندوں کو راضی رہنا چاہیے۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، اور بالکل دل میں اطمینان بھی ہو کہ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، یہ حالات اللہ کے ہاتھوں میں ہے، سب مسئلہ اللہ کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس پر جو ہے سینکڑوں حدیثیں ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیثیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں،
عام طور پر جو اس وقت جو حالات امت پر ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، محنت کو اپنی بڑھانا ہے. اعمالکم عمالکم بولتی نہیں، ایک جگہ فرمایا کہ لا تسبوا عمالکم، اپنے عمال کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور جو کچھ دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ سب گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری اپنی نافرمانیوں کی، بدعمالیوں کی وجہ سے. گناہ اپنے شباب پر ہے، پوری دنیا گناہوں کی بھٹی بنی ہوئی ہے اس وقت، پوری دنیا اللہ کو ناراض کرنے پر تلی ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ راضی ہو گیا تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں. تو اس لیے جو ہے کوششیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، بقیہ بالکل مطمئن بھی رہیں گے کہ مسائل کا حل کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے تمام تر مسائل کا حل اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اور آج تک دنیا میں جو ہوا اسی اللہ سے ہوا، آج بھی اسی سے ہو رہا ہے، قیامت تک اسی سے ہوگا، اور اس کی تقدیری فیصلوں پر ہم راضی اور خوش بھی ہیں. تو یہ رہا تو انشاءاللہ دل میں بالکل اطمینان رہے گا، کسی قسم کا خوف نہیں رہے. اس لیے ساتھی اطمینان سے بھی رہیں، جو ہوگا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بقیہ سب اللہ کے حوالے کریں گے اور اطمینان سے رہیں. ہمارا یہی کام ہے سر، اسی کی دعوت اتنی دینا کہ یہ دعوت دل کی گہرائیوں میں اتر جانا ہوں، تب جا کر دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو. ورنہ آج کل سب جگہ خوف کا ماحول ہے، نا امیدی کا ماحول ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ نگیٹو سوچ ہی ہے، وہی تذکرے ہوتے ہیں. تو اس لیے ساتھی بالکل مطمئن رہے، ہمیں اللہ سے ہونے کی دعوت دیتے دیتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے.